بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اپنی ٹرکش لینگویج کی چوتھی کلاس شروع کریں گے، اور پچھلی کلاس کی طرح میں نے اس کو بھی چھوٹا رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ زیادہ تر اس کے اندر سیکھے جانے والے لفظ کی پریکٹس کر سکیں اور کم وقت میں زیادہ الفاظ سیکھیں اور سمجھیں. تو آج ہم جو بات کریں گے وہ ہوں گے ترکی زبان میں مہینوں کے نام کیسے بولے جاتے ہیں، ہفتے میں جو دن ہوتے ہیں جیسے کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ سب کیسے کہتے ہیں ترکی زبان میں، اور جیسے کہ سیزنس یعنی کہ ہمارے جو سیزنز ہوتے ہیں جیسے کہ گرمی، سردی، خزاں، بہار، اور ان کے نام آج ہم سیکھیں گے اس لیسن میں. تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. آج یہ ہمارے سامنے ترکی زبان کے لیے مہینے آ گئے. جیسے کہ ہم زیادہ تر اردو زبان میں جنوری، فروری ہی بولتے ہیں، لیکن تھوڑا سا سلائٹلی سا فرق ہو. جیسے کہ ہم فیبروری ہوتا ہے انگلش میں، لیکن ہم فروری کہتے ہیں. اور جیسے کہ انگلش میں مارچ ہوتا ہے تو ہم اس کو مارچ کہتے ہیں. تھوڑا سا بہت سلائٹلی سا فرق ہوتا ہے، لیکن ترکی زبان میں زیادہ تر الگ طریقے کا فرق ہوتا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے. یہاں آ گیا ہمارے پاس ایلر. یہ ہماری پچھلی کلاس میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن دیا تھا کہ پلورل جو ہوتے ہیں ان کو جمع، جیسے کہ جمع والا جو ہماری پچھلی کلاس تھی کلاس 3، اس میں نے آپ کو پورا انٹروڈکشن دیا تھا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا ریویو بھی دے دیتی ہوں پچھلی کلاس کا، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 لیٹر ورڈز اگر ہوں گے تو ان کا جمع کیسے کریں گے، اور جیسے کہ بہت سارے لفظ ہوں گے تو ان کا کیسے کریں گے. 2 لیٹر ورڈز کا مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں ایو کہا تھا کہ اگر 2 لیٹر ورڈز ہوں گے تو ہم اس کا پہلا ورڈ لیٹر دیکھیں گے کہ وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اگر وہ ہیوی سے تعلق رکھتا ہے، ہیوی ووول گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو ہم لیر لگائیں گے، اور اگر وہ سافٹ ووول گروپ کے اس سے تعلق رکھتا ہے تو ہم لیر لگائیں گے. تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ڈیفینیشن پچھلی کلاس کا. تو یہ ہے آئی مہینے کو بھی کہتے ہیں، اور آئی چاند کو بھی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا. اور آئی لیر یعنی کہ منتھ، آئی مینس منتھ اور لیر مینس منتھس. سو آئی لیر ہو گیا منتھس، مہینے. اور اسم تو ہمیں پتہ ہے اردو زبان میں بھی ہم اسم یوز کرتے ہیں، اسم کی تعریف اور یہ سارا. تو ترکی زبان میں بھی اسم کہا جاتا ہے نام کو، کبھی کبھار ادن بھی کہا جاتا ہے، ادنز نے، سرین ادن نے. آپ ایسے بھی سن سکتے ہیں ترکی زبان میں، وہ آپ سے آپ کا نام ایسے ہی پوچھ سکتے ہیں. اور کبھی کبھار اسمینس ندر، وہ آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا اسمینز یعنی کہ آپ کا نام کیا ہے. اسمینز دراصل جو پرانے یا کہہ لیں ضعیف ترک جو ہوں گے وہ آپ سے ایسے پوچھیں گے اسمینس نظر، اور ذرا سا ایڈوانس یعنی کہ جو آج کل کی جدید دور کے ترک ہوں گے وہ آپ سے ایسے پوچھیں گے کہ سنن ادن نے. تو یہ ڈفرینس تھا، میں نے آپ کو ایک اور اضافہ کر دیا آج کی کلاس میں اس چیز کا. اور اس پہ واپس آتے ہیں تو اسم مینس نیم اینڈ لیری یعنی کہ نیمز. تو یہ جو لیری ہے یہ ایس کے طور پہ، انگلش ایس کے طور پہ کام آ رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں. آئی لیر اسملر یعنی کہ نیمز منتھس نیم. ٹھیک ہے، آئی لیر منتھس. پہلا منتھ ہے اجاک مینس جنوری ہے اس کا مطلب. شوبات. فروری. مارچ جیسے کہ ہم کہتے ہیں. نیسان. اپریل. میس یعنی کہ مئی. ہزرن یعنی کہ جون. تیموز یہ جولائی ہے، یہ جون ہے. ہزرن جون، تیموز جولائی. اگستس یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ اس کو کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، یہ کیا کہلایا جاتا ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. یہ آپ کا ٹاسک ہے آج کی کلاس کا. کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، جس کو یاد ہوگا بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کے لیے جو نئے ہیں وہ پہلی کلاس دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، اور جو اس چینل کو فریکوینٹلی روز دیکھتے ہیں اور جب یہ لیسن اپڈیٹ ہو تب دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے کہ بتائیں یہ کیا ہے،
اس کو ترکی زبان میں کیا کہا جاتا ہے, یہ کب استعمال ہوتا ہے, اور اردو زبان میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اردو زبان میں اس کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اگستس مینس اگست, ایلول, ایلول یعنی کہ سپٹمبر, ایکم, ایکم یعنی کہ اکتوبر, قسم, قسم یعنی کہ نومبر, ارلک, ارلک دسمبر. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے نام تھے ترکی زبان میں کہ کس طریقے سے مہینوں کو وہ لوگ بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ان کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تھی ٹرانسلیشن. اجاک, شبات, مارچ, نیسان, مایاس, حزرن, تیموز, اگستس, ایلول, ایکم, قسم اینڈ یہ ہے ہمارا ارلک. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا یہ ہے گلر اسملرے. ترکی زبان میں دن کو ہم جو کہتے ہیں نا دن, دن رات, تو وہ جو ان کا دن ہے اس کو وہ لوگ گن کہتے ہیں, گن, گنلر. دن, ایک دن کو کہتے ہیں وہ گن, جیسے کہ ہم جس طرح کہتے ہیں دن تو وہ کہتے ہیں گن, اور دنوں, دنوں کے نام تو وہ کہتے ہیں گنلر, دنوں, گنلر دنوں ہو گیا, اور دن اگر ہمیں کہنا ہوگا تو وہ جائے گا گن. تو دنوں کے نام تو گنلر اسملرے. اسملرے پہلے بھی میں نے آپ کو پہلی والی سلائڈ میں بتایا تھا کہ اسملرے یعنی کہ نیمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پزارتیسے, پزارتیسے ہمارا پہلا ہے یعنی کہ منڈے. ٹھیک ہے, پیر, ہاں پیر. ٹھیک ہے, اور یہ ہے ہمارا سلے, سلے یعنی کہ ٹیوزڈے, منگل جسے ہم منگل کہتے ہیں, اور چارشنبہ, چارشنبہ ہمارا وینسڈے, بدھ. ٹھیک ہے, پیرشنبے, پیرشنبے یعنی کہ جمعرات. ٹھیک, جمعہ, جمعہ وہی جس طرح ہم کہتے ہیں فرائیڈے, جمعہ. جمعرتسے, جمعرتسے یعنی کہ ہفتہ, سیٹرڈے. پزار, پزار یعنی کہ اتوار, سنڈے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. میں آپ کو اس کی بھی ٹرانسلیشن دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, پزارتسے, سلے, چارشنبہ, پیرشنبے, جمعہ, جمعرتسے, پزار. ٹھیک ہے, یہ ہمارے دن ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں اپنی آخری ٹاپک کی طرف جو کہ ہے مہینے تو نہیں کہیں گے, ہم اس کو کہیں گے سیزنز. ٹھیک ہے, موسموں کے نام. ٹھیک ہے, موسموں کے نام. تو موسم جو صرف ہم موسم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ترکی زبان میں میوسم, میوسم, میوسم یعنی کہ موسم. اور موسموں, موسموں یعنی کہ جمع کے ساتھ تو ہم بولیں گے ترکی زبان میں میوسملر, میوسملر. ٹھیک ہے, میوسملر اسملرے, موسموں کے نام. ٹھیک ہے, تو پہلا جو ہمارے پاس نام ہے وہ ہے گرمی, یاز, یاز. سردی, خش, خش. ایلک بہار, ایلک بہار یعنی کہ اسپرنگ, بہار جیسے ہم کہتے ہیں نا گرمی, سردی, خزاں, بہار, تو یہ بہار ہے. وہ ایلک, جو ایلک ہے نا یہ لفظ ایلک یعنی کہ پہلی بہار. پہلی بہار سے مطلب یعنی کہ جو سٹارٹنگ میں جو ہوتی ہے جیسے کہ اسپرنگ کہتے ہیں, تو وہ شروع کا جو کہتے ہیں نا ذرا سا اچھا ہوتا ہے جب پھول نکل رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو ایلک یعنی کہ سٹارٹنگ, شروع ہونے والی بہار یعنی کہ بس آنے والی ہے, تو وہ ایلک, اس کو ایلک بہار کہتے ہیں. سون کا مطلب ہوتا ہے سون بہار یعنی کہ خزاں, آٹم. سون جو ہے یہ لفظ ہے سون, ختم, اینڈ. آپ نے اگر کبھی کوئی ترکش ڈرامہ دیکھا ہو تو اس کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے, ایپیسوڈ کا نام لکھا ہوتا ہے, پھر ولیوم لکھا ہوتا ہے, اور پھر لکھا ہوتا ہے سونو. سونو کا مطلب ہوتا ہے ختم, اینڈز ہیئر یعنی کہ. تو اس وقت جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا ایس کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھیے گا ضرور, تو وہاں جو لگا ہوا ہوتا ہے, انگلش زبان کا یو جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ ایس کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ لکھا ہوتا ہے جیسے کہ اگزامپل دے رہی ہوں, انڈرز ولیوم سونو یعنی کہ 14 ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتی ہے, تو وہ
ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سون نہیں لکھتے، وہ سونو لکھتے ہیں، یعنی کہ اینڈس، ختم. تو سون کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، اور بہار یعنی کہ آٹم، مطلب وہی سون بہار یعنی کہ خزاں ختم ہونے والی ہے، اب سردی آئیں گی اس کے بعد، کیونکہ اینڈنگ ہوتا ہے، خزاں کا موسم ہوتا ہے، تو وہ اب ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے سون بہار کہتے ہیں. دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. یاز، یاز گرمی، خش، خش سردی، ایلک بہار، ایلک بہار یعنی کہ بہار، سون بہار، سون بہار یعنی کہ خزاں. ٹھیک ہے، تو آج کی یہ ہماری کلاس تھی. امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کا یہ ہوم ورک بھی ہے کہ آپ ان لفظوں سے یہ جو مہینے ہم نے سیکھے، جو نام سیکھے، اور یہ جو موسموں کے نام ہم نے سیکھے، آپ ان کو اپنی ڈیلی لائف میں، روٹین میں استعمال کریں، اور تاکہ آپ کی پریکٹس ہوتی رہے، تاکہ آپ ان کو بھولیں نہ. ظاہر سی بات ہے، جیسے لیکچر لمبا ہو جاتا ہے کبھی کبھار، تو اس کو یاد کرنا، دوبارہ کھول کے پڑھنا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اس کی پریکٹس کریں، بولنے کی، لکھنے کی، اور اس سے 2-3 جملے بنائیں تاکہ آپ کو اور اچھی طریقے سے یاد ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، اور اگر مجھ سے اگر آپ کو پوچھنا ہو، ڈائریکٹ ہونا ہو، تو میرا ای میل ایڈریس جو ہے، جی میل ایڈریس جو ہے، وہ کمنٹس ڈسکرپشن باکس میں ہوگا. آپ وہاں سے ڈسکرپشن باکس سے ای میل اٹھا کے خود سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی لیسن میں کوئی مسئلہ ہو، یا سمجھ نہ آ رہا ہو، یا میں بہت تیز جا رہی ہوں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، تو آپ کمنٹ ڈسکرپشن باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں ای میل کے تھرو، اور کمنٹ کے ذریعے بھی. تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ ہمارا لیسن کا آخری ٹاپک تھا. ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.